بہرحال یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے۔ ابھی دیکھیے کہ بچوں کے قتل کرنے کے ذکر کرنے کے فوراً بعد زنا کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہوگی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ نہیں مطلب کہ تم بھوک کے خوف سے تو قتل نہ کرو، لیکن عزت کے خوف سے قتل کرو، یہ ہرگز میں مراد نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت میں زنا سے منع کیا گیا ہے۔ اور عموماً لوگوں کو جب ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکی کو بغیر شادی کے بچے پیدا اس کو حمل ہو جاتا ہے، تو اب اس کو ماں باپ کو بھی اپنی عزت کا بڑا خیال آتا ہے، لڑکی کو بھی اپنی عزت کا خیال آتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر یہ اپنی عزت کا خیال کر لیتے، لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کر لیتی، یہ غیر مردوں سے تعلقات قائم نہ کرتی، یہ گناہوں کی طرف نہ جاتی، تو پھر یہ جان کو قتل کرنے کی بات بھی نہیں آتی۔ لیکن بہرحال میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی جان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور قیامت کے دن پھر اس کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب دیکھیے کہ کتنا زبردست انداز بیان ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب زنا سے بچو، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ جو دوائی زنا ہے، یعنی جن کی وجہ سے انسان زنا میں پڑ سکتا ہے، جو زنا کی حدود بنتی ہے، تو جیسے کہ غیر اجنبی عورتوں سے، یعنی اجنبی سے مراد میری وہ ہے جو کہ محرم نہ ہو، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھی، اور جو آپ کی بھتیجی بھانجی جو سگی ہیں، وہ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، یعنی محرمات کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، وہ سب اجنبی ہوں، چاہے آپ ان کو جانتے ہو، ان کے باپوں کو جانتے ہو، ان کی ماؤں کو جانتے ہو، آپ کے پڑوس میں رہتے ہو، جان پہ جان ہو آپ کی، سب کچھ ہو، لیکن اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے وہ اجنبی ہے آپ کے لیے۔ تو فرمایا کہ اجنبی عورتوں سے یعنی غیر محرم عورتوں سے ہنسی مذاق جب کی جائے گی، ان سے جب فون پہ یا ویسے ڈائریکٹ بات چیت کی جائے گی، ان سے تعلقات قائم کیے جائیں گے، ان سے دل لگی کی باتیں کی جائے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر انسان زنا کی طرف چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بریخ انداز میں بیان فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہ کہ یہ کام بھی نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں زنا کرنا پڑ جائے، یعنی غیر محرم عورتوں سے اپنے کو قریب نہ جاؤ بلا وجہ شریک ہے۔ اب وہ سوسائٹیز جہاں پہ شریعت کا بول بالا نہیں ہے، شریعت پہ عمل نہیں کیا جاتا، جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، خاص طور پہ غیر مسلم سوسائٹیز، جہاں پر وہ بڑے فخر سے حگ کرنا کہتے ہیں کہ جناب گلے ملنا، ہاتھ ملانا اور دوسرے اس قسم کے معاملات کرنا، اور اپنے آپ کا آزاد خیال سمجھتے ہیں، ان سب کا رد یہ آیت طیبہ کر رہی ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ قرآن کی اور دیگر آیتیں بھی کرتی ہیں، لیکن اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا، فرمایا کہ انہ کان فاحشہ، وہ بے حیائی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جنسی عمل ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کو انسان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب بعض وہ لوگ ہیں جو انسان نما جانور ہیں، جن کو شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر کام کو وہ اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح کہ ہم لوگ بیٹھ کے پانی پی لیتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں اور جائز کام کر لیتے ہیں، وہ ان گناہ کے کاموں کو بھی اسی طرح کھلا کھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو میرا خیال یہ کہ انسانوں کی کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں، کیونکہ ان سے شرم و حیا نکل چکی ہے۔ لیکن جو شرم و حیا والے ہوتے ہیں، جو انسان ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی باتوں کو ذکر کرتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بے حیائی کی بات ہے، وہ سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ پھر زنا شریعت مطالعہ نے کیوں روک دیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی برائی ایسی برائی ہے جو کسی کو پوشیدہ نہیں ہے، اس سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، نسل انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نکاح کا انسٹیٹیوشن نہیں ہوگا اور
تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے، حتیٰ کہ جو اس کی ماں ہے اس کو بھی کنفرم نہیں ہو سکتا اگر اس نے ایک سے زائد مردوں سے تعلق رکھا ہو، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ کس کے نطفے سے یہ عمل ٹھہرا ہے، کس سے یہ معاملہ قرار پایا ہے، تو بچہ تو بغیر باپ کے ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسانی بچے کی پرورش کی جاتی ہے تو اس کو باپ کا سایہ بھی چاہیے ہوتا ہے اور ماں کا پیار بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ بچے جن کو باپ کا پیار، باپ کا سایہ نہیں ملے گا تو ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ خاتون کہ جو ایک سے زائد مردوں سے تعلق رکھتی ہے اس کو کیا ضرورت ہے بچے پیدا کرنے؟ ممکن ہے کہ میری باتوں کا کوئی جواب دینے کی کوشش کرے کہ نہیں نہیں، انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے بچے پیدا کرنے کی اور یہ اور وہ، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج یورپین کنٹریز کو لے لیجیے، غیر مسلم معاشروں کے لے لیجیے، جہاں پر شرح پیدائش اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹس نے باقاعدہ انعام رکھا ہوا کہ اگر تم بچے پیدا کرو گے تو تمہیں انعام دیے جائیں گے، تو ان کے لیے وظیفے مقرر کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا مستقبل دیکھ لیا ہے کہ اگر ہمارے یہاں پر یہ برتھ ریٹ یہی رہا جو اس وقت ہے تو آئندہ چند سالوں میں، 10-15 سالوں میں ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ اور اس بات کو یورپ نے بھی بھانپ لیا ہے اور بھی دیگر غیر مسلم کنٹریز نے بھانپ لیا کہ جو ہم نے اپنی قوم کو فیملی پلاننگ کا درس دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ قوم بے شرمی بحیائی میں لگی اور سیکس فری سوسائٹی بن گئی، تو جس کے نتیجے میں عورتوں نے ماں بننا چھوڑ دیا ہے، تو اب ان کی جو ہے وہ نسل کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ بہت کوشش کر لے، پوری کوشش کر لے، لیکن اسٹڈیز یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 10-15 سالوں، 15-20 سالوں میں ان کی پیدائش کا ریٹ اتنا کم ہو جائے گا کہ ان کو اپنے ملک چلانے کے لیے ان کو جوان خون نہیں ملے گا۔ اور آج میں نے دیکھا بھائی یہ یورپ کے اسکولز میں، انگلینڈ کے، امریکہ کے اسکولز میں وہ چھوٹی بچی جو ابھی 2 میں، 3 میں، 3rd میں، ان بچوں کو باقاعدہ اسائنمنٹ دیا جا رہا ہے بچوں کے پالنے کا، کہ بچوں کے پالنے کا باقاعدہ گڑیا دی جاتی ہے، تو ان گڑیوں کو وہ تربیت کرتی ہیں بچیاں، اور ان کے باقاعدہ ان کو نمبر ملتے ہیں کہ تم نے اس بچے کی پرورش کی، اس کا دودھ کا، پانی کا، ہر چیز کا خیال رکھا، تو تمہیں اتنے اسائنمنٹ پہ اتنے نمبر ملیں گے، تاکہ یہ بچی اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے بچے پالنا ہے، کیونکہ اس وقت جو ان کی نسلیں ہیں ان کے ذہنوں سے تو نکل چکا ہے کہ میں بچے پالنا ہے، وہ صرف اپنی زندگی کو عیاشی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کا سب زنا کے کارنامے ہیں، اس زنا کی وجہ سے ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، اور ان ختم ہو رہی نسلوں کو چونکہ وہ بچہ اپنے آپ کو اس برتھ ریٹ کو بڑھا نہیں سکتے اور اپنا جو ہونے والا نقصان ہے اس کو وہ روک نہیں سکتے، تو اب ان لوگوں نے مسلم ممالک میں جنگ مسلط کی اور مسلم ممالک کے مردوں کو شہید کیا، عراق کے اندر مردوں کو شہید کیا، وہاں کی پوری قوم کو جناب ان کے ممالک کے ویزے فری مل رہے ہیں، ان کو رہنے کے لیے جگہ مل رہی ہے۔ اسی طرح افغانستان میں لوگوں کو، مردوں کو شہید کیا، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو وہاں پر لے گئے ہیں تاکہ ان کو کوئی جوان خون مل جائے۔ شام پر انہوں نے بمباریاں کی، وہاں پہ مردوں کو شہید کیا، یمن پہ وہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ سارے کے ساری یہ نہیں ہے، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اب اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے ان کو جوان خون چاہیے، اس جوان خون کے حصول کے لیے اب یہ مسلمانوں پہ بمباری کر کے، مسلمانوں پہ بم مسلط، جنگ مسلط کر کے ان کے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان کے معاشرے میں پلے بڑھے، ان کے ہم سوچ ہو جائے، ان کے ہم خیال ہو جائے، ان کے ہم انداز ہو جائے، تاکہ وہ جوان خون ان کو مل جائے اور ان کی حکومت کا نظام کو چلا سکے۔